السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے تفسیر مصطلح الحدیث کے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب کا 31واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مقلوب کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ حدیث مقلوب کی لغوی تحقیق، اصطلاحی تعریف، اور پھر اس مقلوب کی اقسام انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں آئیں گی۔ سبق توجہ دھیان سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقلوب تعریفہ لغتاً ہوا اسم مفعول من القلب، یہ قلب سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور قلب کے معنی کیا ہے؟ وہو تحویل الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو اس کے چہرے سے پلٹ دے۔ ہوا تحویل الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو اس کے چہرے سے پلٹ دینا۔ تو لغوی تحقیق یہ ہوئی کہ المقلوب یہ قلب سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور القلب جس کے معنی کسی چیز کو اس کے اصلی چہرے سے پلٹ دینا۔ اصطلاحاً ابدال لفظ بآخر فی سند الحدیث او متنی بتقدیم او تاخیر ونحوہ، کہ فرمایا کہ حدیث کی سند میں یا حدیث کے متن میں تقدیم و تاخیر وغیرہ کر کے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا۔ ابدال لفظ بآخر فی سند الحدیث او متنہ، حدیث کے سند یا متن میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل۔ تو اس حدیث کی اصطلاحی تعریف سے بھی، حدیث مقلوب کی اصطلاحی تعریف سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقلوب کی دو اقسام ہیں، کہ مقلوب الاسناد یعنی مقلوب السند اور مقلوب المتن۔ فرمایا کہ حدیث کی سند میں یا حدیث کے متن میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے یا اس کے علاوہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا۔ اقسامہ ینقسم المقلوب الی قسمین رئیسین ہما مقلوب السند و مقلوب المتن، ایک مقلوب السند ہے اور دوسرا مقلوب المتن۔ مقلوب السند و مقلوب المتن، مقلوب السند وہو ما وقع الابدال فی سندہ، فرمایا مقلوب السند وہ یہ ہے کہ جس کی سند میں کوئی تبدیلی واقع ہو، اور اس کی وَلَہُ صورتان، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سند میں تبدیلی واقع ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان یقدم الراوی ویؤخر فی اسم احد الرواة و اسم ابیہ، کحدیث مروی عن کعب بن مرۃ فیرویہ الراوی عن مرۃ بن کعب۔ دیکھیں، اس سند میں تبدیلی واقع ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ راوی تقدیم و تاخیر کرے کسی نام میں۔ سمجھ آئی؟ کہ راوی روات میں سے کسی راوی کے نام اور اس کے باپ کے نام میں تقدیم و تاخیر کرے۔ راوی کسی روات میں سے کسی راوی کے نام اور اس کے والد کے نام میں تقدیم و تاخیر کرے، جیسے کہ حدیث مروی ہے کعب بن مرہ سے، اور راوی اس کو نقل کرتے ہوئے یوں کہے مرہ بن کعب، یہ بھی ہے مقلوب السند۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے ان یبدل الراوی شخصا بآخر بقصد الاغراب، کہ راوی ایک شخص کو دوسرے شخص سے بدل دے اجنبی بنانے کے ارادے سے، راوی دوسرے شخص سے بدل دے اجنبی بنانے کے ارادے سے، جیسے کہ مشہور حدیث ہے حضرت سالم سے مروی ہے
فَيَجْعَلَهُ الرَّاوِي عَنْ نَافِعٍ، بس اس کو راوی نافع سے بیان کرتا ہے، بس اس کو راوی کس سے بیان کرتا ہے؟ نافع سے بیان کرتا ہے۔ وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍ النَّصِيبِ وَهَذَا مِثَالُ حَدِيثٌ رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ، ایسا کرنے والے روات میں سے ایک راوی کا نام ہے حماد بن عمر نصیبی، اور اس کی مثال جیسے کہ حماد نصیبی نے روایت کیا ہے امام اعمش سے، اور وہ ابو صالح سے، اور وہ ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کی ترجمہ یہ ہے جب تم راستے میں مشرکین سے ملو تو ان سے سلام میں پہل نہ کرو۔ یہ حدیث مقلوب ہے، ہذا حدیث مقلوب قلبہ حماد فجعلہ عن الاعمش، کہ حماد بن عمر نصیبی نے اس کا قلب کیا ہے کہ اسے اعمش سے بنایا ہے، فجعلہ عن الاعمش، جبکہ وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، جبکہ معروف اور مشہور یہ ہے کہ یہ روایت تو سہیل بن ابی صالح سے مروی ہے، اور وہ اپنے والد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ہاکذا اخرجہ مسلم فی صحیحہ، جیسا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقَلْبِ هُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى رَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيث، مقلوب کی اس قسم کی قلب کی یہ جو موجودہ قسم ہے، هُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى رَاوِيهِ، کہ جس کے راوی پر اس کلمے کا اطلاق کیا گیا ہے، أَنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيث، وہ حدیث کو چوری کرتا ہے۔ راوی قلب کی یہ موجودہ قسم هو الذی یطلق علی راویہ، کہ جس کا اطلاق راوی پر ہوتا ہے، وہ انہ یسرق الحدیث، کہ یہ اس کے اندر حدیث چوری کرتا ہے۔ قلب کی یہ قسم وہ ہے کہ جس کے راوی پر اس کلمے کا اطلاق ہوتا ہے۔ کون سا کلمہ؟ انہ یسرق الحدیث، کہ وہ حدیث چوری کر رہا ہے۔ کہ قلب کی یہ قسم کہ جس کے راوی پر اس کلمے کا اطلاق ہوتا ہے انہ یسرق الحدیث، کہ وہ حدیث چوری کر۔ مقلوب المتن دوسری قسم ہے مقلوب کی، مقلوب المتن وہو ما وقع الابدال فی متنہ، کہ مقلوب المتن وہ حدیث جس کے متن میں تبدیلی واقع ہو۔ وَلَهُ صُورَتَانِ أَيْضًا، اس کی بھی جو دو ہی صورتیں، أَن يُقَدِّمَ الرَّاوِي وَيُؤَخِّرَ فِي بَعْضِ مَتَنِ الْحَدِيثِ، کہ اس کی ایک صورت راوی حدیث کے بعض متن میں تقدیم و تاخیر کرے، متن حدیث کے بعض متن میں تقدیم و تاخیر سے کام لے۔ اس کی مثال حدیث ابی ہریرہ عند مسلم فی السبعہ الذین یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث عند مسلم فی السبعہ، مسلم میں ہے مذکورہ حدیث ابو ہریرہ کہ 7 آدمی وہ ہوں گے جو اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر حدیث ابو ہریرہ کے اندر ففیہ ورجل تصدق بصدقۃ، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک وہ شخص ہوگا کہ جو یوں صدقہ کرے پوشیدہ طریقے سے، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا خرچ کرنا نہ معلوم ہو سکے۔ فہذا مما انقلب علی بعض الرواة وانما ہوا، اور فہذا مما انقلب، تو یہ ان احادیث میں سے ہے جن میں بعض راویوں نے قلب کیا ہے، وانما ہوا، حالانکہ درست یوں ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ،
کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کا صدقہ کرنا معلوم نہ ہو. یعنی کہ درست یہ ہے، لیکن بعض روات نے اس میں قلب کرتے ہوئے یہ الفاظ متن ذکر کیے، لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، بائیں ہاتھ کا خرچ کرنا دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اس کو مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ قلب سے کام لیا ہے بعض راویوں نے. یہ ہے متن میں تقدیم و تاخیر، متن حدیث میں تقدیم و تاخیر. جہاں پر یمین آنا تھا وہاں پر شمال، اور جہاں پر شمال آنا تھا وہاں پر یمین. تو بعض متن میں تقدیم و تاخیر. دوسرا، متن میں ابدال کی صورت ان یجعل الراوی متن هذا الحدیث علی اسناد آخر. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ راوی ایک حدیث کا متن کسی دوسری سند کے ساتھ روایت کرے، ویجعل اسنادہ لمتن آخر، اور اس دوسرے متن کے ساتھ، اور اس کی سند کو دوسرے متن کے ساتھ لگا دے. وَذَلِكَ بِقَصْدِ الْإِمْتِحَانِ وغیرہ، اور یہ امتحان اور کسی دوسرے مقصد کے لیے ایسا راوی کرتا ہے. یعنی دوسری صورت اقلاب فی المتن کی دوسری صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ راوی کسی سند کی حدیث دوسری سند کے ساتھ روایت کرے، اور اس سند کو کسی دوسرے متن کے لیے وہ نقل کر دے. اس کی مثال ما فعل اہل بغداد مع الامام البخاری، کہ جو اہل بغداد نے امام بخاری کے ساتھ کیا تھا. اذ قلبوا له 100 حدیث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، کہ انہوں نے 100 احادیث کی سندوں کو تبدیل کر دیا اور امام بخاری سے ان احادیث کے بارے میں سوال کیا بطور امتحان کے سوال کیا، حافظے کی پہچان کے لیے. فردہا علی ما کانت علیہ، فردہا، امام بخاری نے اس کی تردید کی. امام بخاری نے ان تمام کی تمام احادیث کی جو سند انہوں نے غلط بیان کی تھی ان کی تردید کی. فردہا علی ما کانت علیہ قبل القلبی، امام بخاری نے انہیں پھیر دیا اسی شکل پر جس پر وہ قلب سے پہلے تھا. وہ سند اور وہ حدیث کی سند جیسے قلب سے پہلے تھی، اسی ہی ترتیب پر اسی الفاظ متن کو پھیر دیا. ولم یخطئ فی واحد منہا، اور ان میں سے کسی میں غلطی بھی نہیں کی. جی کیا فرمایا؟ فردہا علی ما کانت علیہ قبل القلبی. تو امام بخاری نے انہی احادیث یعنی الفاظ متن کو یوں ہی پھیر دیا اس شکل پر جس پر وہ قلب سے پہلے تھی. یعنی کہ ان متن کو درست اسناد کے ساتھ انہوں نے سنایا. ولم یخطئ فی واحد منہا، اور ان میں سے کسی میں غلطی نہیں کی. اگلی بحث ہے الاسباب الحاملۃ علی القلب، کہ قلب پر ابھارنے والی اسباب. تختلف الاسباب التي تحمل بعض الرواة علی القلب، کہ بعض روات کو قلب پر ابھارنے والے اسباب مختلف ہیں. وهذه الاسباب ہی، ان میں سے چند اسباب یہ درج ذیل ہیں. قصد الاغراب لیرغب الناس فی روایت حدیثہ والاخذ عنہ، فرمایا کہ اجنبی بنانے کا ارادہ کرنا. قصد الاغرابی، اجنبی بنانے کا ارادہ. لیرغب الناس فی روایت حدیثہ، تاکہ لوگ اس حدیث کی روایت کرنے میں رغبت کریں اور اس حدیث کی روایت کو لیں. قصد الامتحان والتأکد من حفظ المحدث وتمام ضبطہ، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ امتحان لینے
اور محدث کے حافظے کو پختہ کرنے اور اس کے ضبط کو تام کرنے کے ارادے سے بھی قلب ہوتا ہے، جیسے کہ امام بخاری سے ان ائمہ احادیث نے بطور امتحان کے قلب کیا تھا، تو بطور امتحان اور محدثین کے حافظہ کو پختہ کرنے اور ضبط کو تام کرنے کے ارادے سے قلب کرنا۔ تیسرا سبب الوقوع فی الخطأ والغلط من غیر قصد، بغیر ارادے کے خطا اور غلطی میں واقع ہونے سے قلب ہونا، یعنی کہ بغیر قصد اور ارادے کے خطا اور غلطی ہو جائے اور اس صورت وہ بھی قلب کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ حکم القلبی، قلب کا کیا حکم ہے؟ ان کان القلب بقصد الاغراب فلا شک فی انہ لا یجوز، فرمایا کہ اگر قلب وہ حدیث کے الفاظ کو اجنبی بنانے کے ارادے سے قلب ہو تو کوئی شک نہیں کہ یہ جائز نہیں، لأن فیہ تغییرا للحدیث، کیونکہ اس میں تو مقصد الفاظ حدیث کو تغییر بدل دینا ہے، وہذا من عمل الوضاعین، اور یہ وضع کرنے والوں حدیث وضع یعنی گھڑنے والوں کا عمل۔ دوسرا حکم بیان کرے ان کان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث واہلیت، کہ اگر قلب امتحان کے ارادے سے ہو تو جائز ہے، للتثبت من حفظ المحدث واہلیتہ، تاکہ محدث کے حافظہ کی مضبوطی ہو اور اس کی اہلیت کی پہچان ہو سکے، وہذا بشرط ان یبین الصحیح قبل انفضاض المجلس، اور اس شرط کے ساتھ، یہ جائز اس شرط کے ساتھ ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی تصحیح ہو جائے، جیسے کہ امام بخاری نے اسی مجلس کے اندر ان احادیث کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا تھا، تو اس شرط کے ساتھ جو ہے نا وہ جائز ہے۔ وَإِن كَانَ عَنْ خَطَئٍ وَسَهْوٍ، اگر کہ یہ قلب غلطی اور بھولے سے ہو، فلا شک ان فاعلہ معذور فی خطئ، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی غلطی کرنے والا معذور ہے، لیکن اذا کثر ذلك منه فانه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا، لیکن اگر یہ غلطی اور یہ خطا اور یہ بھول کثرت سے صادر ہونے لگے تو یہ راوی کے ضبط میں خلل ڈالے گا، تو یہ راوی کے ضبط میں خلل ڈالے گا، وَيَجْعَلُ ضعیف، اور اس کو ضعیف بنا دے گا۔ اما الحدیث المقلوب، اور آگے بتا رہے ہیں حدیث مقلوب کا کیا حکم ہے، یہاں پر قلب کا حکم بیان کیا اور یہاں پر بتا رہے ہیں حدیث مقلوب کا حکم، فہو من انواع الضعیف، حدیث مقلوب فهو من انواع الضعیف المردودی، یہ حدیث ضعیف مردود کی ہی ایک قسم ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ ثقہ روایت کے خلاف ہے۔ اشہر المصنفات فی، اور حدیث معلل میں مشہور تصنیفات کتاب ہے رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب، یہ خطیب بغدادی کی ہے، والظاہر من اسم الکتاب انه خاص بقسم المقلوب الواقع فی السند، اور کتاب کے ظاہری نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مقلوب کی خاص قسم کے بارے میں کتاب ہے، اور وہ مقلوب کی کون سی قسم ہے؟ مقلوب سند۔ یہ آج ہمارا یہاں تک سبق مکمل ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، بہت اہم سبق تھا۔ مقلوب کے لغوی معنی دیکھے، اس کے اصطلاحی معنی، پھر مقلوب کی 2 اقسام پڑھی اور پھر ان اقسام کی وضاحت، اور پھر مقلوب کی ان اقسام کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے وہ اسباب پڑھے جو قلب پر ابھارنے والے ہیں، ان اسباب کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو پھر قلب کا حکم ان ہی اسباب کو جان لینے کے بعد حکم سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ قلب کا اگر مقصود اغراب ہو تو جائز بلا شبہ جائز ہی نہیں ہے، اگر قلب کا مقصود امتحان ہو
اور تصحیح مجلس میں ہو جائے تو یہ جائز ہے، اگر قلب خطا اور غلطی سے ہو تو اس میں وہ معذور ہے۔ پھر حدیث مخلوق کا حکم اور پھر اس میں تصنیفات۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔